السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل صاحب آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، نیپال کی طرف سے، نیپال کی بارڈر پولیس کی طرف سے بھارتی شہریوں پر جو زبردستی نیپالی علاقے میں گھس رہے تھے فائرنگ، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت، دو کے شدید زخمی ہونے، ایک کو نیپال انٹیلیجنس اٹھا کر لے گئی ہے اور دوسرے بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کے معمولی زخم ہے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد سے بھارتی میڈیا نے اس طرح چیخنا چلانا شروع کیا. وہ چیخ چلا اس پر نہیں رہے کہ نیپال نے اتنی جرت کیوں کی، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑے وجہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح نیپال، چین اور پاکستان تینوں نے انڈیا کا گھیراؤ کر لیا تو مودی اور اس کے ساتھی تو بھاگ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ جب یہ بنے تھے نا اس مرتبہ پرائم منسٹر مسٹر مودی، تو یہ بڑے گاجے باجے کے ساتھ نا نیپال گئے تھے، اور وہاں کا پشو پتی ناتھ مندر جو ہے وہاں انہوں نے بڑی ایک مذہبی تقریب میں شرکت کی اور ہندوتوا کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑا اور یہ کیا اور وہ کیا. لیکن اور یہی وہ ہیں بھارتی پرائم منسٹر جنہوں نے 2013 میں بڑی تنقید کی تھی اس پہ، چین پہ، اور اس وقت کی کانگریس کی حکومت کو کہا تھا کہ جی چین کو آپ لال آنکھ دکھاؤ، اور بیجنگ جو اور وہ لال آنکھ دکھانے کے بجائے آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس نے بڑے الزامات لگائے تھے اس حکومت پر. اب بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو نیپال کو بھی لال آنکھ نہیں دکھا سکے اور تم نے پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیا تم اتنے بے بس ہو گئے ہو؟ اس وقت بی جے پی جو ہے وہ ایک سکتے کی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور خاص طور سے یہ سیتا مڑھی پہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے 56 انچ والی جو چھاتی ہے وہ میرا خیال 26 انچ کی بن چکی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو انڈین میڈیا کے مطابق انہوں نے نیپال کو زبردستی اپنا دشمن بنایا، جس طرح کہ انہوں نے باقی جو اپنے ہمسایہ ممالک ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کر کے اور اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی چیز ثابت کر کے ان کے اقتدار اعلیٰ کو للکار کے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. تو نیپال کو تو یہ اپنے گھر کی کھیتی سمجھتے تھے نا، کہ نیپال کا تو آپ کو پتہ ہے کٹھمنڈو شہر کے اندر انہوں نے پولیس اور راہ کے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے. وہ پاکستانی جو کرنل تھے حبیب صاحب، ان کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا تھا نا، کٹھمنڈو سے اٹھایا تھا، جس کو یہ لے کر پھر انڈیا میں چلے گئے تھے. سب بات یہ ہے کہ آج میں ہاں جی سیچرڈے کو آج ہی نیپالی پارلیمنٹ کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے 395 کلو میٹر جو علاقہ ہے انڈیا کے قبضے میں، اس پر اپنا دعویٰ کر کے اسے نیو نیپال کا نام دیا ہے. یہ لبوبک، کنجی، ناگی، کاٹی، کالا پانی. میں نے کل بھی جو آپ کو کالا پانی کہا تھا بھائی، مجھے پتہ ہے وہ جزائر انڈیمان والا کالا پانی نہیں ہے، وہ یہی کالا پانی ایک علاقہ ہے یہاں پہ انڈیا اور نیپال کے بارڈر پہ، اس کی بات ہے. اچھا، تو یہ اس پہ اپنا دعویٰ کیا ہے. اس نے مودی نے 2015 سے نا ان کا بلاکٹ کیا ہوا تھا. ان کو یہ سانس دلانے کے لیے تو تم بڑے بے بس ہو، ہماری مرضی بغیر تم سانس نہیں لے سکتے. تو نیپالی حکومت کو انہوں نے مجبور کیا. یا بلی کو پنجرے میں بند کر کے شیر بنانے والا یہ مودی ہے، اس لیے سارا میڈیا اب اس کی جان کو رو رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کی. کہتے ہیں کہ میڈیا سوال کر رہا ہے کہ کیا جو بھارت ہے وہ نیپال کے آگے جھک گیا؟ نہیں، ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی انہوں نے کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ انڈین آرمی میں ایک گورکھا رجمنٹ بھی ہے جو بڑی ان کی قابل فخر رجمنٹ ہے، اور جس کے ذریعے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ، اور اس نے بڑا کام بھی ان کے لیے کیا، خاص طور سے چین میں اور پاکستان کے خلاف جنگوں میں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گورکھا رجمنٹ ہے نا، یہ اس کے جو 95% سے زیادہ فوجی
جیسی اوز اور افسران ہیں وہ نیپال کے رہنے والے ہیں، وہ نیپال کے شہری ہیں، اور کسی وقت بھی اس میں بغاوت پیدا ہو سکتی ہے اگر حکومت نے اس طرح کا اپنا رویہ نیپالیوں کے ساتھ رکھا۔ دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ جس سے ان کی جان نکلی ہوئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیپال جو ہے وہ اس وقت ISI کا ذیلی ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ را کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ادھر سے چین نیپال میں آ جائے گا اگر انڈیا کے ہاتھ سے معاملات نکلتے ہیں تو ایک ہی وقت میں، اور چین کے آنے سے ISI کے اور حوصلے بڑھیں گے، تو ایک ہی وقت میں ہم چین اور ISI اور نیپال تینوں کا کیسے یہ بلاؤں کا مقابلہ کر سکیں گے، جبکہ ان کے سر پر وہ تبت سکم اور لداخ میں بھی چین جو ہے وہ سوار ہے۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کا جو میڈیا نا پہلے تو مانتا نہیں نا تھا، تو اب یہ اب ڈیلی ٹیلی گراف اور شیو عرب جو ہے اس کا انڈین ایکسپریس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فنگر 4 اور فنگر 5 کے درمیان یہ ان کے فوجی علاقوں کے نام ہیں، چینی فوجی دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کیا اس بات کی جو پہلے مانتے ہی نہیں تھے انڈین میڈیا کے وہاں۔ اب یہ کہنے ہیں کہ جو فنگر 4 اور فنگر 5 کے درمیان چینی فوجی دندناتے پھر رہے ہیں، اور پینونگ ساؤ جو ہے اس میں 8 کلومیٹر یہ انڈین علاقے میں آ چکے ہیں۔ انڈین میڈیا نے سوال اٹھایا کہ جب راہل گاندھی یہ بات کہتا ہے کہ آپ چین سے بری طرح پٹ رہے ہیں اور آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے نیپال بھی ہمارے ساتھ آمادہ جنگ ہے، تو آپ اس کو غدار بتاتے ہیں، اور خود آپ کی پالیسیاں کیا ہیں؟ یہ کچھ ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی موت انہیں پڑی ہوئی ہے نا، وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو وہ سمجھتے ہیں گورکھا ریجمنٹ جو ہے اس میں بغاوت ہوگی اور یہ معاملات خراب ہوں گے، اور دوسرا ان کو ISI کا خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ISI نے آلموسٹ نیپال میں نا معاملات بیلنس کر لیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 5-6 سال پہلے کا جو نیپال تھا وہ تو عملاً سمجھیے را کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ را کا تو چھوڑے جی، انڈیا کی جو اپنی پولیس تھی، بہار کی پولیس آ کے وہاں سے پکڑ کے لے جاتی تھی پاکستانیوں کو جو بیچارے ٹورسٹ بھی گئے ہوتے تھے، اور پھر انہیں جاسوس بنا کے تو وہاں تہاڑ جیل میں لے جایا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلے ہونے لگے ہیں بند، اب ہوگی برابر کی چوٹ، اور ISI کرے گی ان کی کھچائی، اس لیے ان کی جان نکلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ملکوں کی پالیسیاں، ملکی اداروں کی پالیسیاں گو کہ خاموشی کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن کام کرتی ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو لوگ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے فوج کے متعلق بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں، کاش انہیں تاریخ کا بھی کچھ علم ہوتا، وہ تاریخ کے طالب علم ہوتے، تو آج جس تیزی سے ISI نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس پر وہ ضرور اسے خراج تحسین پیش کرتے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، جتنی بھی جگہ آپ کو اپنے گھر میں ارد گرد جہاں بھی میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں تاکہ ہم آنے والے ایک قحط سے بچ سکیں۔ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔